اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ البقرہ کا خلاصہ پارٹ 3۔ پچھلی قوموں نے اللہ کی روشن کتاب کی ناقدری کی اور آپس میں خون ریزی کی۔ تم ان کی روش سے اجتناب کرو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ کوئی خرید فروخت ہوگی، نہ کوئی سفارش چلے گی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہ بات کبھی نہ بھولو کہ تم ہر لحظہ خدائے حی القیوم کی مکمل نگرانی میں ہو۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اس کی آنکھ جھپکتی ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، طاغوت کے آگے کبھی نہ جھکو۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ اندھیروں سے دور بھاگو اور اجالے سے محبت کرو۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اس لیے نہ کبھی شک و شعبہ میں پڑو اور نہ مایوسی کو قریب آنے دو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کر کے احسان نہ بتاؤ اور نہ کسی کی دل آزاری کرو۔ تمہارے پاس دینے کے لیے نہ ہو تو دل جوئی کا ایک جملہ کہہ دو یا معذرت کر دو۔ احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اپنے انفاق کو ضائع نہ کرو۔ خرچ کرو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ عمدہ اور پاکیزہ مال خرچ کرو۔ صدقے میں ایسی خراب چیز مت دو جسے لینا تم خود پسند نہ کرو۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی راہ سمجھاتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اللہ سے لو لگاؤ۔ اللہ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور انفاق کرنے والوں کو حکمت کی دولت سے نوازتا ہے۔ خرچ کرتے وقت ان غریبوں کو تلاش کرو جو محصور اور مجبور ہیں۔ وہ ضرورت مند ہیں مگر ان کی خودداری انہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ اللہ کو ایسے خوددار لوگ بے حد پسند ہیں۔ اپنے اندر انفاق کا جذبہ بڑھاؤ، دن رات خرچ کرو، پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرو۔ سود حرام ہے، اپنے مال کو سود سے پاک رکھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور جو سود تمہارا باقی رہ جائے اسے چھوڑ دو۔ ظلم سے بچو اور یاد رکھو قرض دے کر زیادہ لینا ظلم ہے اور قرض لے کر کم لوٹانا بھی ظلم ہے۔ اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوشحالی تک اسے مہلت دو اور اسے معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرض کا لین دین ہو تو اسے لکھنے کا اہتمام کرو، اس کے لیے گواہی کا انتظام کرو۔ جو خود نہ لکھوا سکے تو اس کا ولی لکھوائے، اور ولی اللہ سے ڈرے اور لکھنے میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ قرض کو کم یا زیادہ لکھنے میں سستی نہ کرو۔ لکھنے والے اور گواہی دینے والے بھی اللہ سے ڈریں اور ایسا کچھ نہ کریں جس سے کسی فریق کو نقصان پہنچے۔ عمل کی پاکیزگی کی فکر کرو اور دل کی صفائی کا خیال رکھو۔ یاد رکھو کہ جو تمہارے دل میں ہے اور جو تمہارے عمل سے ظاہر ہے، اللہ سب چیزوں سے واقف ہے اور سب کا حساب لے گا۔ دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے میں ساری طاقت لگا دو، ساتھ ہی اللہ سے مدد کی دعا بھی کرتے رہو۔ یہ تھا سورہ البقرہ کا خلاصہ جو کہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورہ آل عمران کے خلاصے کے ساتھ۔ فی امان اللہ، خدا نگہدار۔